سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 جو ذہبی کی حدیث تاریخ کی کتاب ہے، احادیث بھی اس میں لکھی ہیں. اس میں بڑا عجیب منظر ہے. ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کے اندر اسے مزید واضح کر دیا گیا، اور جلد نمبر 4 کے اندر اس کی حقیقت جلد نمبر 4 میں واضح کی گئی، اور یہ کہا گیا ان اخفا و اخفا ما اخاف علیکم ایھا الناس، جو سب سے زیادہ خطرہ ہے اس امت کے لیے. حضرت شداد لوگوں کے سامنے اس خطرے کو بیان کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی اس حدیث کو سن رہے تھے. ایک کا نام حضرت عبادہ ہے اور دوسرے کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ دونوں ہمارے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عبادہ اور حضرت ابو درداء اس بات کا خطبہ حضرت شداد سے سن رہے تھے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے لحاظ سے ارشاد فرمایا تھا. تو بڑی تیز تقریر کر دی حضرت شداد نے اور کہنے لگے میں نے سرکار سے سنا ہے شرک آ جائے گا. فقال عبادہ و ابو درداء اللہم غفرا، خدا بخشے یہ شرک کہاں سے چڑھ آیا؟ اے شداد، شرک کی اتنی تم نے ہمارے سامنے تقریر کر دی کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے شرک کا خطرہ ہے. دونوں صحابی، ایک کا نام حضرت عبادہ اور دوسرے کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہنے لگے کہاں سے یہ شرک آ گیا؟ اللہم غفرا، رب بخشے یہ شرک کہاں سے آ گیا ہے؟ اولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حدثنا ان الشیطان قد جائز ان یعبد فی جزیرۃ العرب. اے شداد، تم کہتے ہو شرک آ گیا ہے، شرک آ جائے گا. ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان نا امید ہو گیا ہے، اب عرب میں شرک نہیں ہو سکے گا. صحابی وہ مطلقاً لفظ سن کے انہوں نے حقیقت کے لحاظ سے اعتراض کر ڈالا. اور یہ یاد رکھیں یہاں پر صرف جزیرہ عرب کی بات ہے اور کسی کو گنجائش نہیں نکالنے دیں گے کہ کہیں کہ وہاں تو نہیں ہوگا اور دوسری دنیا میں ہو جائے گا. نہیں نہیں، اس سلسلہ میں البدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون، شیطان ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، نا امید ہو گیا کہ جس نے رب کی نماز پڑھ لی ہے کبھی بت کو سجدہ نہیں کرے گا. پہلے وہ فرمان جو 2 صحابہ نے حضرت شداد کے سامنے پیش کیا اس میں جزیرہ عرب کی بات ہے، لیکن دوسرے نمبر پر یہ ابن کثیر کی البدایہ میرے پاس موجود ہے جس کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں. جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 66 ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا اور سرکار کا حکم انہوں نے نقل کر دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان نا امید ہو گیا ہے کس چیز سے؟ ان یعبدہ المصلون، کہ اس کی نمازی پوجا کریں، اس کی نمازی پرستش کریں، اس کو نمازی سجدہ کریں. پتہ چلا نہ جزیرہ عرب میں سجدہ اس کے بعد شیطان کو ہو سکنا تھا اور نہ ہی پوری دنیا میں سجدہ شیطان کو یعنی بتوں کو ہو سکنا تھا. یہ خود صحابہ نے حضرت شداد کے سامنے اپنی دلیل پیش کر دی کہ شداد تم ہمیں شرک سے ڈرا رہے ہو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ شرک ختم ہو گیا، نہ جزیرہ عرب میں ہوگا اور نہ ہی پوری کائنات میں ہوگا. جس وقت یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے بطور دلیل جلد نمبر 1 میں بیان کی تو اس دلیل کو پیش کرتے ہوئے اب حضرت شداد کی آگے سے تقریر سنو. شداد کہنے لگے میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اس کے لحاظ سے فما ھذا الشرک الذی تخوفون به یا شداد، اے شداد وہ کون سا شرک ہے جس سے آج تم ہمیں ڈرانے آ گئے ہو؟ وہ کون سا شرک ہے جس کی تقریر تم ہمیں ڈرا کے کر رہے ہو؟ جب دونوں صحابہ نے یہ پوچھا تو حضرت شداد نے جواب دیا کہ میں کس شرک سے ڈرانے آیا ہوں. قال سن لو لو رأيتم احدا يصلي لرجل او يصوم له او يتصدق له اترون انه قد اشرك. میرے بھائیو تم نے مجھ پر اعتراض کر دیا کہ شیطان نا امید ہو گیا ہے، اب شرک نہیں ہو سکے گا. فرمانے لگے مجھے بتاؤ اگر وہ کسی کو دکھا کے نماز پڑھے
کسی کو دکھا کے روزہ رکھے، کسی کو دکھا کے صدقہ کرے، تو تم بتاؤ شرک ہوا یا نہ ہوا؟ تو صحابہ کہنے لگے ہاں ہم نے یہ سنا ہے ہمارے نبی علیہ السلام سے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا۔ حضرت عبادہ نے کہا، حضرت ابو دردہ نے کہا ہاں یہ شرک ہم مانتے ہیں، سرکار نے فرمایا ہوا ہے جس نے ریاکاری کر کے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کر کے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو صحابہ کا اس مسئلے پہ بینچ فیصلہ دے چکا ہے، صحابہ کے اندر بحث ہو چکی ہے۔ حضرت شداد جب شرک کا اعلان کر رہے تھے کہ سرکار کو خدشہ تھا کہ شرک آ جائے گا، حضرت عبادہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے کہا نہیں شرک بت پرستی والا نہیں آ سکتا۔ تو اس پر حضرت شداد نے کہا میں بت پرستی والے شرک کی بات نہیں کر رہا، میں تو ریاکاری والے شرک کی بات کر رہا ہوں۔ اب سنو ٹائم تھوڑا ہے، حضرت محمود بن لبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، بہقی شعب ایمان جلد نمبر 5 صفحہ 333 حدیث 6831، کہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے جو تم پر خطرہ ہے تو وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے، مجھے جو تم پر خطرہ ہے وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے، شرک اکبر کا خطرہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ جو تحفۃ المسلم ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے اندر شرک اکبر کسے کہا گیا، شرک اکبر کا لفظ کس چیز پہ بولا گیا، لکھتا ہے صفحہ نمبر 98 پر کہ یہ جو وسیلہ ہے یسمیہ المشرکون وسیلہ وہی شرک اکبر، معاذ اللہ کہ اس کو مشرک تو وسیلہ کہتے ہیں لیکن یہ شرک اکبر ہے۔ دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ بولنا یہ کیا ہے، فہذا ہوا شرک اکبر وہو دین ابی جہل، کہ یہ ابو جہل کا دین ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن سنو میرے نبی علیہ السلام نے جو جگر پگھلا کے توحید کا عقیدہ دیا تھا، طائف کے بازار میں پتھر کھا کے جو توحید کا عقیدہ دیا تھا، شرک کی جڑیں کاٹ لی تھی اور یہ فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم، شرک اکبر کبھی بھی نہیں آ سکتا، اگر امت میں آئے گا تو شرک اصغر آئے گا۔ وما الشرک الاصغر، صحابہ نے پوچھا وہ شرک اصغر کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الریا، قال الریا، میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا، ہر لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ فرمایا شرک اکبر نہیں ہوگا، شرک اصغر ہوگا، شرک جلی نہیں ہوگا، شرک خفی ہوگا۔ پوچھا گیا وہ شرک اصغر یا شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، وہ بت کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ اب کتنا فاصلہ ہے ان لوگوں کی سوچ میں اور شریعت مطہرہ میں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر گئے کہ کبھی بھی میری امت کے اندر شرک اکبر نہیں ہو سکتا، شرک جلی نہیں ہو سکتا، بت پرستی والا شرک کبھی بھی اس امت کے اندر نہیں آئے گا۔ اس امت کے اندر جو شرک ہے وہ شرک خفی کے معنی میں ہے، وہ ریاکاری ہے۔ افسوس ہے کہ وہ ریاکاری جو سینہ زور گھوڑے کی طرح دوڑ کے امت کو روند رہی ہے، اس کی طرف سے ان خواہش کے بندوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے دوسری طرف لوگوں کو رخ کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر امت بے چینی کے سانس لے رہی ہے۔ لہذا عقیدہ توحید سیمینار یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو انہوں نے خامخواہ انجینئرڈ فتوے کی زد میں بنا رکھا ہے۔ اس امت کا مسئلہ ریاکاری سے بچنا ہے، لہذا ہمیں اپنے سینوں کی تلاشی لے کر ریاکاری کے مرض کو دور کر دینا چاہیے۔ یہاں اس سلسلہ میں متعدد دلائل دیگر بھی موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6435 ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، تعس عبد الدینار والدرہم، فرمایا کیا ہوا؟ مر گیا درہم کا بندہ، تباہ ہو گیا دینار کا بندہ۔ ابد کہہ دیا، حالانکہ کوئی درہم رب کے سامنے سجدے تو نہیں کرتا، سامنے دینار رکھ کے سونا رکھ کے سجدے تو کوئی نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں صرف پیار ہوتا ہے سونے کا،
प्यार होता है चांदी का, तो हमारे नबी अलैहि सलाम ने लफ्ज अबद बोला कि जो इस्लामी हक अदा नहीं करता और दीन को छोड़कर हर वक्त उस दुनिया के पीछे लगा रहता है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वो कौन है? वो अब्दे दुनिया है, वो अब्दे दिरम है, वो अब्दुल्ला नहीं रहा, अब्दुल दुनिया बन गया है, अब्दुल दिनार बन गया है। लिहाजा इस नुक्ते नजर पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी गुफ्तगू फरमाई है। आज जरूरत है कि अब्दुल दुनिया और अब्दुल दिरहम बनने वाले लोगों को समझाया जाए कि अब्दुल्ला बन के, सरकार के गुलाम बन के अपनी जिंदगी बसर करते चले जाओ।